اس زمین کو سیدن جروزہ چٹیل میدان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ جنت اور جہنم کیا موجود ہیں؟ قیامت والی تو بات ہی ختم ہوگی نا، کہ قیامت والے دن اللہ عز و جل فیصلہ کریں گے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ کیا جہنم اور جنت، یعنی کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں؟ اور یعنی کہ مطلب تو بہت پیارا سوال ہے بھائی کا۔ یہ اکثر کامن چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ اچھا، تو کچھ روایات کی وجہ سے روایات میں ہم جب سنتے ہیں کہ جی اسی طریقے سے جو اس طرح وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، لیکن ہم اس کو قرآن کے ساتھ جب ریلیٹ کرتے ہیں ان احادیث کو، تو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو مین کو لے کے چلیں، ان جو متفقہ علیہ حدیث ہیں جو قرآن کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو کہیں بھی یہ نہیں لگے گا کہ اس ٹائم جو ہے وہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل کیا مطلب، اس کی میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابھی اس زمین کو اور آسمان کو ہم بدل دیں گے، یعنی کہ قیامت والے دن ہم ابھی اس زمین کو اور آسمان کو نئے زمین اور نئے آسمان سے بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سورہ کہف میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ سیدن جروزہ، اور ہم یقیناً بنا دیں گے، اور ہم یقیناً بنانے والے ہیں اس زمین کو سیدن جروزہ چٹیل میدان۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ چٹیل میدان بنانے والے ہیں، اس کا مطلب ہے، اب آپ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈیپلی جائیں گے اور اس کو آپ سمجھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، کچھ بات کو سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اللہ عز و جل جب میدان حشر لگے گا، اس کے بعد اللہ عز و جل جہنم جو اس ٹائم اللہ عز و جل حکم دیں گے جہنم بن جائے گی، جنت کا حکم دیں گے جنت پروڈیوس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل حکم دیں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ سارا ہوگا، جو جنت والے ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو جہنم والے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ غلط فہمی کہ مطلب ان کے جنت اور جہنم، ہاں اب بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا، کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ کر ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں، ہمیں ڈرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے نذیروں بشیروں و نذیروں، خوشخبری والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا۔ اب کیسے مشاہدہ کروایا گیا؟ خوابوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کا خوابوں کے ذریعے مشاہدہ کروایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب معراج پہ گئے تو وہاں بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز ایز اے مشاہدہ دکھائی گئی تاکہ وہ ہم تک پہنچے۔ کیونکہ دیکھیں، اب اگر ہم اس کچھ روایات یا کچھ چیزوں کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ جی فور ایگزامپل کہ جی بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم تو ہے جو سزا، تو پھر قیامت کا تو انتظار، قیامت والی تو بات ہی ختم ہوگی نا، کہ قیامت والے دن اللہ عز و جل فیصلہ کریں گے اور قیامت والے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جنت دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہی ہوگا، کیونکہ جنت اور دوزخ اس ٹائم ہی، ہاں اب جو فوت ہو رہے ہیں وہ عالم برزخ میں جا رہے ہیں اور وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، جو سزا جزا ان کو قبر کے عذاب کے حوالے سے ہے، وہ اللہ عز و جل نے جو ان کے لیے طے کی ہوئی ہے، ان کے لیے معاملات تھوڑے سے سخت بنا دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے سارا کچھ۔ تو جہنم اور جنت جو ہے ابھی، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہمیں یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ جنت اور جہنم کیا موجود ہیں،
تو پیارے بھائی اس میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن جو بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس زمین کو اور آسمان کو نئے زمین اور آسمان سے بدل دیں گے اور ہم اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، سورہ کہف میں. تو اس کا مطلب ہے جنت اور جہنم بھی اس ٹائم ہی بنے گی اور اسی ٹائم سب کا فیصلہ ہوگا، اور جو جنت والے ہوں گے وہ جنت میں چل جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چل جائیں گے. کیونکہ اگر قیامت آنے سے پہلے ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر میدان حشر کیسے لگے گا؟ تو قرآن سے ہمیں کہیں سے بھی یہ نہیں ملتا کہ جہنم یا جنت اور جہنم جو ہے وہ یہاں موجود ہے.